الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ قرآن کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کرنا، اس حوالے کا واقعہ۔ یہ کون سا فیصلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اور آیت نمبر 79 میں بھی ایک مقدمے کی بات ہے، ایک مقدمے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا جس کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بہتر فیصلہ کیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں، جس سے فصل خراب ہو گئی۔ کھیت کے مالک نے اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش کیا اور مقدمے میں بتایا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت کی تمام فصل کھا لی ہے۔ اب مقدمہ لانے والے کا گزارا بکریوں پر تھا اور دوسرے کا گزارا کھیت پر تھا۔ اب اس مقدمے میں کیا کیا جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فہم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس کی کھیتی اجڑ گئی تو لہٰذا ایسا کیا جائے کہ اس کی بکریاں لے کر اس کو دی جائیں کہ اس کا نقصان ادھر چلا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کروایا۔ جب یہ فیصلہ سن کر لوگ باہر آ رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے اور اس وقت ان کی عمر کم سن تھے، انہوں نے کہا کہ اندر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جب ان کا فیصلہ بتایا گیا تو یہ کہنے لگے کہ میرے پاس اس سے بہتر حل ہے۔ کہا وہ کیا کہنے لگے کہ جس کی کھیتی تھی تو اس کو وقتی طور پر دوسرے کی بکریاں دے دی جائیں اور ان بکریوں کو چارہ ڈالے اور اس کا دودھ پیے اور اس کا دودھ بیچے اور گزارا کرے۔ اتنے دنوں میں جس کی بکریاں تھیں وہ بکریوں والے کے کھیت میں جا کر کام کرے گا، فصل ڈالے گا، بیج ڈالے گا۔ جب کھیتی دوبارہ اسی حالت میں آ جائے تو جس میں بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی، اگر واپس اسی جگہ پر آ جائے تو اس کی بکریاں اس کو پھر واپس دے دی جائیں گی اور اس کی کھیتی کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ بہت پسند آیا سب کو۔ اس چھوٹے سے واقعہ میں ہمارے لیے بہت ہی عمل کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات غور کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو کوئی اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اکثر معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بڑے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر کے جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ بیچ میں اپنا ایک مشورہ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن بڑے انہیں ٹوک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ بہت عمل کی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپنی عزت کا یا غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا کہ بچے تمہاری وجہ سے تو میری بے عزتی ہو گئی۔ یہاں پر ایک سچے مومن کا دین ہوتا ہے تو تب یہ فیصلے ہوتے ہیں، جہاں عدل، حق، انصاف آ جائے، جس کی بات ٹھیک ہے اس کو مان لے کہ آپ کا بچہ ٹھیک بات کر رہا ہے، آپ اسے مانیں، اسے اپریشیٹ کریں۔ تو اس طرح وہ معاملہ سلجھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کر دیا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات دیکھیں کہ یہ دونوں کون تھے؟ باپ بیٹا بھی تھے، چنے ہوئے پیغمبر بھی تھے اور اپنے وقت کے حکمران بھی تھے۔ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے دور میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ جمع ہوئی۔ اور اس دور میں اس وقت کے بادشاہ قاضی بھی ہوا کرتے تھے، اس کو مقدمات کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا تھا، تو دونوں فیصلہ کر رہے تھے، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کس کے بارے میں؟ کھیتی کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں فہم بھی دیا تھا اور علم بھی دیا تھا۔
یعنی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اس سے ہٹ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا، جس سے انہوں نے معاملے کو سلجھایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کو بھی فہم و فراست ہو سکتی ہے۔ فہم، علم اور حکمت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ بعض بڑے تو بڑے بن جاتے ہیں مگر وہ بزرگ نہیں بنتے، بعض تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کے اندر بہت پختگی ہوتی ہے، بہت میچورٹی ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس واقعہ میں یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فہم اور علم دیا، علم حکمت والے تھے دونوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار اسباق رکھ دیے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی عمل کی جو بات ہے، غور و فکر کی جو بات ہے کہ آج بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ، آپ کا بیٹا بیٹی، فیملی میں موجود کوئی بھی ایسا انسان جس کی عمر آپ سے کم ہے لیکن فیصلوں کے لحاظ سے، کسی مشورے کے لحاظ سے، کسی اصلاح کے لحاظ سے اگر وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہو، اچھا مشورہ دے رہا ہو، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی حکمت رکھی ہوئی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات بڑے بھی وہ چیزیں، بڑے بھی وہ فیصلے نہیں کر پاتے جو کہ چھوٹے کر جاتے ہیں۔ تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو وہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے، اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم دے۔ اب کسی ایک بندے کا کسی ایک بات میں فہم ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ہر بات میں فہم رکھتا ہو۔ یہ فہم نبوت کا فہم تھا، حکمت بھی ہے اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔